دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی تمازت کے عروج پر تھا۔ گھر کے باقی افراد اپنے کمروں میں اے سی چلا کر آرام سے سو رہے تھے۔ میری بیوی زینب کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ گرمی سے سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ جب میں نے زینب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، زینب تمہیں کیا ہوا ہے؟ زینب نے فوراً اپنی آنکھوں کو پونجتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس نیند نہیں آتی۔ لیکن میری ماں جو اکثر زینب کے بارے میں شکایت کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی تمہاری بیوی جان بوجھ کر دوپہر کو کچن میں چلی جاتی ہے تاکہ ہم پر اثر پڑ سکے۔ ایک روز میرا دل یہ برداشت نہ کر سکا اور میں دوپہر کو جلدی گھر آ گیا۔ سب افراد گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اچانک کچن سے زینب کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میرا دل دھک کر رہ گیا اور میں فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ جب میں نے آگے کا منظر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ زینب کے ساتھ گزارے ہوئے دن بے حد حسین تھے۔ وہ میرے لیے ہر وقت حاضر رہتی اور میں اس کی محبت میں گم ہو جاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے۔ میری ماں جو زینب کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، ہر وقت اس پر شکایت کرتی رہتی، تمہاری بیوی جان بوجھ کر دوپہر کو کچن میں چلی جاتی ہے تاکہ ہم پر اثر پڑ سکے۔ ماں نے ایک دن غصے سے کہا، میں ہمیشہ ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتا، لیکن دل میں ایک شک سا رہتا، کیا واقعی زینب ایسا کرتی ہے؟ لیکن جب بھی میں زینب کی آنکھوں میں دیکھتا، مجھے صرف محبت اور قربانی کا جذبہ نظر آتا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود دیکھوں گا کہ کیا حقیقت ہے۔ میں دوپہر کو جلدی گھر آ گیا۔ سب افراد اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، کچن سے زینب کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میرے دل تو دھک سے رہ گیا تھا اور میں فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج کی نمازت گھر کے ہر کونے میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ میں کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں زینب کی حالت کو دیکھ کر فکر کی ایک لہر تھی۔ جیسے ہی میں نے کچن کا دروازہ کھولا، مجھے ایک شدید قسم کی چیخ سنائی دی۔ دل دھڑکنے لگا۔ میں فوراً اندر داخل ہوا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ زینب زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ درد کے مارے کرا رہی تھی۔ کچن کے چولہے کے پاس ایک برتن پر پکی ہوئی سبزی ابل رہی تھی اور ایک طرف زینب کا ہاتھ جل گیا تھا اور اس کے ہاتھ کی جلد جھلس چکی تھی اور وہاں سے ایک دھواں اٹھ رہا تھا جو چولہے کے دھوئیں سے مل کر مزید ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک شدید پریشانی کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ میں فوراً زینب کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ میرے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے معلوم تھا کہ چولہے کی گرمی زیادہ ہے، لیکن میں نے پھر بھی خود کو اس عذاب میں ڈالا۔ زینب کی باتیں سن کر مجھے ایک اور چیز نظر آئی۔ کچن میں کئی جگہ پر چمکدار رنگین چادریں پھیلی ہوئی تھی جو مجھے انتہائی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان چادروں کے نیچے کچھ کچن کے سامان اور گلیز کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا اور حیران ہو کر یہ سمجھا کہ یہ چادریں زینب نے اپنے جسم کو چولہے کی گرمی سے بچانے کے لیے بنائی تھی، مگر وہ چادریں خود بھی دھوئیں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ زینب نے ارد گرد کچن کی دیواروں پر ایک روشنی سی چمک رہی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کی مدد کر رہی ہو۔ روشنی نے کچن کی دیواروں کو مختلف رنگوں سے روشن کر دیا تھا اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ زینب کے ہاتھ میں جلنے کی علامات نظر آنے کے باوجود بھی اس کے ہاتھوں میں ایک یقین کی جھلک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی قربانی ابس نہیں ہے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پٹی سے باندھا اور اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ زینب نے میرے ہاتھ سے پٹی باندھتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ، لیکن مجھے یہ سب خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میری حالت دے کر تکلیف ہو۔ اچانک زینب نے کچن کے ایک کونے میں ایک کھچا کھر نکالا اور ایک عجیب سا دھواں وہاں سے اٹھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، مگر دھواں ایک روحانیت کا تاثر دینے لگا، جیسے زینب کی قربانی ایک عظیم مقصد کے لیے ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے آ گئے تھے جب زینب نے کچن میں آتے ہی کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ وہ ہر دن اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کیا،
یہ سب دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے زینب کی قربانی کی قدر کرنی ہی ہوگی اور اسے اذیت سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے زینب کے ہاتھ کا معائنہ کیا اور کہا کہ جلنے کی وجہ سے ہاتھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا یہ حادثہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ ڈاکٹر نے کہا یہ حادثہ ہے، لیکن زینب کو کافی عرصے سے گرمی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ زینب کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی جلن اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تکلیف نے میرے دل کو توڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا تاکہ زینب کی حالت بہتر ہو سکے اور گھر کے باقی افراد بھی اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ایک دن میں نے خود کو ان مشکلات کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے ماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ ماں اس وقت اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کے حالات کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر دل کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا چہرہ سنجیدہ لگ رہا ہے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا ماں زینب ہماری فیملی کا حصہ ہے، ہمیں اس کی قربانی کو سمجھنا ہوگا اور اس کی حالت بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ماں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے زینب کی روشنی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں زینب کی حالت میں فوری بہتری لانے کے لیے کوئی اقدام کروں گا۔ میں نے گھر کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک منصوبہ پیش کیا۔ میں نے سب کو بتایا کہ زینب کے کچن میں کام کرنے کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ جدید تبدیلیاں کرنی ہوگی۔ میں نے کچن میں ایک جدید کولر نصب کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ زینب کو گرمی سے بچا سکے اور اس کی حالت کو بہتر بنائے گا۔ اس دوران میں نے گھر کے اندر ایک روحانی پینٹنگ بھی لگانے کا ارادہ کیا جو کہ نہ صرف خوبصورتی بڑھا سکے بلکہ زینب کو ذہنی سکون بھی فراہم کرے۔ میں نے اس پینٹنگ کو ایک مشہور آرٹسٹ سے بنوایا جو روحانیت اور سکون کی عکاسی کرتا تھا۔ میری اس منصوبے کے بعد میں نے گھر کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کچن میں کولر نصب کروایا اور پینٹنگ بھی کروائی۔ یہ دیکھ کر زینب کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی جھلک تھی۔ اس نے مجھے کہا تمہاری محبت اور خیال نے میرے دل کو چھو لیا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ اب مجھے یہ سب سہولتیں مل گئی ہیں۔ میری ماں نے بھی اس تبدیلی کو سراہا اور کہا بیٹا تم نے زینب کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم سب مل کر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں نے محسوس کیا تھا کہ زینب کی قربانی اور محبت نے ہمیں سب کو قریب کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد زینب کی حالت میں بہتری کے بعد ہم سب نے محسوس کیا تھا کہ یہ تبدیلیاں ہمارے گھر میں ایک نیا روحانیت بھری ہوئی ہیں۔ کولر کی ٹھنڈک اور پینٹنگ کی خوبصورتی نے کچن کو ایک نئے ماحول میں تبدیل کر دیا تھا اور زینب کی حالت میں واضح بہتری آئی تھی۔ ایک دن میں نے زینب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح ہر دن صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور پھر دوپہر کے دھوپ میں کچن میں کام کرتی ہے۔ زینب کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی قربانی اور محبت کی قیمت کوئی بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہفتے بھر میں زینب کی حالت میں مزید بہتری آئی۔ کولر کی ٹھنڈک نے اسے گرمی سے بچایا اور پینٹنگ نے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی اسی تبدیلی کو سراہنے لگے تھے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تمہاری محبت اور محنت نے زینب کی حالت کو بہتر بنایا ہے، اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ ایک شام میں نے زینب کو ایک خاص رات کا انتظام کرنے کو کہا۔ میں نے گھر کے سب لوگوں کو دعوت دی کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں اور زینب کی محبت اور قربانی کا اعتراف کریں۔ اس شام کے کھانے میں نے زینب کی پسندیدہ پکوان تیار کروائے اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ کھانے کے دوران سب نے زینب کی محنت اور قربانی کا ذکر کیا تھا اور اسے شاباش دی۔ ہر ایک کی آنکھوں میں زینب کے لیے محبت اور احترام کی جھلک تھی۔ زینب نے کہا میں بہت خوش ہوں کہ سب نے میری حالت کو سمجھا اور میری محبت کی قدر کی۔ اسی شام میں نے ایک خصوصی تقریب رکھی۔ گھر کے تمام افراد نے زینب کو محبت اور احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا۔ ماں نے زینب کو ایک خوبصورت کپل ہدیہ دیا اور کہا زینب
تم نے ہمارے دلوں کو چھو لیا ہے اور ہم سب تمہیں اپنے خاندان کا قیمتی حصہ مانتے ہیں۔ دوسری جانب زینب کی حالت میں مزید بہتری آئی۔ اس نے کچن میں آرام محسوس کرنا شروع کر دیا تھا اور گھر کے دوسرے افراد بھی اس کی مدد کرنے لگے تھے۔ زینب کی مسکراہٹ اور خوشی گھر میں خوشیوں کی ایک نئی روشنی لے آئی۔ دن گزرتے کے ساتھ ہم سب نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ زینب کی قربانی اور محبت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور ہم نے مل کر ایک خوشحال اور محبت بھری زندگی گزارنا شروع کیا۔ زینب کی حالت میں بہتری نے ہمارے گھر میں سکون کی فضا قائم کی اور محبت کا ایک نیا دور شروع کیا۔ یہ کہانی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ محبت، قربانی اور احترام کی قوت زندگی میں بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ زینب کی قربانی اور ہماری محبت نے ہمیں ایک نئی سمت دی اور ہمارے سکھایا کہ مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ دینا کیسے ممکن ہے۔ یہ کہانی ایک مثال ہے کہ حقیقی محبت اور قربانی کے ذریعے ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔